کہنے گھر والے پڑھائی کی بات سمجھ گئے، میں اپنی بیگم کے ساتھ منگیتر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں، عید وغیرہ پہ مل لیتا ہوں، لیکن نکاح نہیں ہوا، اس لیے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے اگر میں گھر والوں کو بتایا بغیر نکاح کر لوں، اور منگیتر بھی راضی ہے، تو جب میں گھر والے نکاح کروائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دیکھو فیک نکاح کے اوریجنل نکاح کے بعد میں فیک نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ویسے کر لیا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ دوسرا فیک ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جب منگیتر کے ساتھ چھپ کے آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ میرے پاس کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ لڑکا جب لڑکی کو شادی سے پہلے استعمال کر لے تو پھر اکثر و بیشتر وہ لڑکی سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس کو عذاب سمجھنا شروع۔ ابھی تو آپ کے جذبات ہیں نا، ڈیٹیں لگ رہی ہیں، آپ اس کے قریب نہیں گئے ہو، فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا، تو اب فزیکل نہیں ہوئے اس کے ساتھ، تو اب تو آپ ماشاءاللہ کاش رخصت جب ہو گئی نا تو اس کے بعد آپ بولو گے کوئی دوسرا پیس تلاش کرو۔ یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ جب میں بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا تو لڑکیوں کے فون آتے تھے، ہم سے ایک شخص محبت کرتا ہے، چھپ کے نکاح کرنا چاہتا ہے، میں ان کو منع کرتا تھا مت کرو یہ کام، کیونکہ تمہیں استعمال کر کے چھوڑے گا۔ وہ نہیں مانتی تھی اور پھر وہی ہوتا تھا، پھر چھوڑتا بھی نہیں تھا، نہ طلاق دیتا تھا اور نہ رکھتا تھا۔ تو بھائی چلو کورٹ سے ایسی صورت میں تو خلا جائز ہے، یہ تو ویلڈ ریزن ہے نا، لیکن کورٹ میں خلا کیسے؟ کوئی نکاح نامہ ہی نہیں ہے، کورٹ کیس ہی نہیں سن رہی، کہاں جائے گی؟ وہ برباد ہو گئی زندگی۔ کسی اور سے نکاح کرے گی طلاق لیے بغیر، وہ زنا ہوگا، تو بہت سوچ رہے تو اب شروع کر دیا، دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، ماں باپ نے جہاں بتایا، پرانا والا نے چھوڑا نہیں ہے، اب اللہ کی نظر میں وہ زنا کر رہی ہیں، سوسائٹی وہ شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو یہ سارے گند جب ہی کھڑے سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جب یہ چھپن چھپائی والا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی لڑکی میچور ہو، 35-40 سال کی ہو، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو اور کانفیڈنس بھی ہو، وہ مردوں کو جانتی بھی ہو، اس کی بات ایک الگ ہے، لیکن نوعمر لڑکیوں کو ہم یہ کبھی بھی مشورہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ اپنے ابا اماں کو راضی کریں بس، اور کوئی حل نہیں۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے رمضان میں بہت وسوسے ہوتی ہیں کہ بھائی جیسے روزہ جس سے روزہ غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یقینی میرے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وسوسوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا نا، چماٹے مرواؤ، اپنے آپ چماٹے مرواؤ۔ لوگ کہتے ہیں بیچارے نے اتنی محنت سے سوال لکھا، مفتی صاحب نے مذاق میں اڑا دیا۔ بھائی آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے۔ وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسے یعنی سوچنا چھوڑ دو اس بارے میں۔ وضو کیا بس یوں کیا، نکل کے آ گئے، شیطان کہے گا یہ جگہ سوکھی رہ گئی، بولے تو ہو اللہ قبول کر لے گا میری نماز، ٹھیک ہے نا۔ روزے کے بارے میں وسوسہ آیا، پتہ نہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، بھائی بھولے سے کھا بھی لو تو نہیں ٹوٹتا، وسوسے سے کہاں سے ٹوٹے گا؟ تو اتنی سی بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھنے کے لائق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے۔ ابو داؤد ترمذی۔ میں 4 سال قبل اپنی دنیاوی بہتری کے لیے امریکہ گیا اور مجھے گرین کارڈ مل گیا۔ یہاں مساجد زیادہ تر فرسٹ جنریشن امیگریشن سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ دوسری اور تیسری نسل تعداد میں ہونے کے باوجود مساجد میں کم ہے۔ یہاں رہ کر دینی کام اور غیر مسلموں کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ میری نیت بنیادی طور پر دنیاوی بہتری ہے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے کسی غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرے؟ دیکھو یہ حدیث میں جو آتا ہے نا، اس مسلمان سے بری ہو جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے، صحیح حدیث ہے یہ، لیکن اس سے مراد دار الحرب ہے، جن سے جنگ ہو رہی ہو۔ جیسے مکہ میں جو مشرکین کے درمیان رہتے تھے وہ اپنے دین پر چل نہیں سکتے تھے، قرآن نے ان کو حکم دیا ہجرت کر کے آؤ مدینہ تاکہ اسلام پر عمل کرو۔ وہاں ان کے لیے عمل کرنا ممکن نہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ روزہ رکھ سکتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ ان ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہجرت کرو وہاں سے۔ تو اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہے کہ وہاں پہ دین پہ چلنا ناممکن ہو گیا ہے آپ کے لیے۔ آپ خود بتا رہے ہیں امریکہ میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، مکہ میں جہاں یہ آیت جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں تو ایک مسجد بھی نہیں تھی، گھر میں نماز پڑھنا مشکل تھا۔ تو اب غیر مسلم ملکوں میں اب وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں، پہلے ایک مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں، اب سیکولر اسٹیٹس ہیں۔ سیکولر ریاست کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے، تو اس لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے، وہاں رہنا بھی جائز ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کوئی وہاں رہتا ہے اور وہاں پر اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں یا میری اولاد خراب ہو جائے گی یہاں پہ۔ میں تو اب امریکہ کی میرا خیال ہے کوئی بہت چند اسٹیٹس ایسی ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی ہوں گی، ہر جگہ میں تقریباً جا چکا ہوں، تو وہاں ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں آپ رہو گے تو آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ایسے واقعات میرے سامنے آئے کہ یہاں ہمارے بچے بہت نیک تھے، ہم نے جب موو کیے دوسری اسٹیٹ میں گئے تو وہاں مرتد ہو گئے بچے، لیکن وہاں ایسے اسٹیٹس بھی ہیں، ایسی جگہ بھی ہیں جہاں آپ یہاں سے بھی زیادہ اچھے مسلمان بن جاؤ گے، چاروں طرف نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ نے اس جگہ کو، ایک صاحب نے یہ حماقت کی، اچھی بھلی ان کے بیوی بچے پل رہے تھے، ان کو ایک دوسری اسٹیٹ میں تنخواہ زیادہ مل رہی تھی، لیکن وہاں مسلمان نہیں تھے، وہ موو ہو گئے، انہوں نے خود بتایا، کہہ رہے میں وہاں موو ہوا ہوں زیادہ تنخواہ کے چکر میں، تو میری بیگم بھی ہاتھ سے گئی، بچے بھی ہاتھ سے گئے، سارے ملحد کافر مرتد بن گئے وہ۔ تو اب ایسا نہیں ہے دنیا میں، بلکہ یہ پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان میں ایسے علاقے آپ وہاں جا کے رہو گے آپ زانی بن جاؤ گے، شرابی بن جاؤ گے، ایسے علاقے بھی آپ وہاں رہو گے آپ سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہوگا۔
تو اب یہ وہ والا حساب نہیں ہے. تو نبی کی جو حدیث ہے نا جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے میں اس سے بری ہوں, تو وہاں وہ مشرکین مراد ہیں جہاں رہ کر آپ اپنے مذہب کو فالو کر ہی نہیں سکتے. حرام کھانا پڑے گا آپ کو. پہلے حلال گوشت بڑا مشکل سے ملا کرتا تھا. 20 سال لوگوں نے سبزیاں کھائی ہیں جو پرانے مسلمان وہاں جو نیک گئے ہیں, لیکن جو بہ گئے وہ سور بھی کھانا شروع کر دیا, انہوں نے خنزیر کھانا شروع کر دیا. تو اب ایسا نہیں ہے, حالات جو پہلے لوگ ہیں ان کی قربانیوں سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں. تو اب 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو وہاں جائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ ہم یا ہماری اولاد کا دین برباد ہو جائے گا, ان کے لیے وہاں رہنا حرام. ایک وہ ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ہم وہاں رہیں گے تو اپنے دین کو اپنی اولاد کے دین کو بچا لیں گے, ایسے علاقے میں رہیں گے بچ جائیں گے, ان کے لیے رہنا جائز. اور ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم اگر وہاں گئے تو نہ صرف اپنی اولاد کو بچائیں گے, ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کر کے دوسروں میں بھی دین پھیلائیں گے, ان کے لیے وہاں جانا ثواب ہے. میں پرسوں ایک تبلیغی بزرگ سے مل کر آیا ہوں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں, حضرت سلمان حیدر صاحب بڑے بزرگ ہیں. تو وہ آسٹریلیا گئے ہی اس لیے پوری فیملی کو لے کر کے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے. بزرگوں نے مشورہ دیا, رائے کے بزرگوں نے, آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے, پوری فیملی کو لے کے موو ہو گئے. اتنا ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کا کام کیا, میں ان کے گھر بھی رہا ہوں, بچے ماشاءاللہ سارے نیک صالح پرہیزگار, اپنے پورے خاندان کو بچایا. ایک دن ان کے کسی ریلیٹو نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار تم لوگ کا نظام بہت اچھا ہے, پوری فیملی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, ہمارا تو سارا سیٹ اپ خراب ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے اب میں ان کو مشورہ دوں گے آپ آسٹریلیا چھوڑ کے آ جائیں, ہے بھائی, تو جو آسٹریلیا میں مسلمان ہیں وہ تو اور گمراہ ہو جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے لیے تو وہاں رہنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے, کچھ لوگوں کے لیے جائز ہے, کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے. تو یہ ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جا سکتا. اور کچھ بھی نہیں ہے, کمانے کے لیے بھی اگر گئے ہو لیکن دین محفوظ ہے تو یہ بھی مستحب ہے, کماؤ پیسہ بھیجو, مسلمانوں کی غربت دور ہوگی, سمجھتے ہو. کیونکہ غربت جو ہے نا اس زمانے میں پہلے جیسا لوگوں میں توکل نہیں ہے. آج اگر اپنی حماقتوں سے آپ غریب بن گئے نا تو دنیا نہیں چھوڑتی آپ کو, بیوی چھوڑ کے, صرف بیوی چھوڑے گی آپ کو, یعنی چھوڑنے کا مطلب چھوڑ کے چلی جائے گی. کیا ایک مسلمان کے لیے جائے ہوئی مفتی سے میری عمر 26 سال ہے, میں نے حالیہ 16 سالہ تعلیم مکمل کی ہے, میں کلیت الشریعہ میں داخلے کا خواہش مند ہوں جامعۃ رشید میں. فی الحال مجھے جو ذریعہ آمدن دستیاب ہے وہ صبح کے اوقات میں ہے, آپ کے خیال میں 4 سالہ پروگرام کے ساتھ شام کے اوقات میں نوکری کی جا سکتی ہے, اور کیسا کرنا جب کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو, مناسب حکمت عملی میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں, اور اس سلسلے میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں, اس تمام سلسلے میں دیکھو آپ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں, صبح کے وقت میں, شام کو جاب کریں, کچھ بھی کریں, جامعہ والے منع نہیں کرتے. جو پوسٹ گریجویشن جو گریجویٹ طلبہ ہیں ان کے لیے ہے یہ, کم از کم بیچلر ہوں, بی اے کیا ہوا انہوں نے, تو آپ کا ایگزام ہوگا, اگر آپ کے نمبر اچھے آئے تو وہ آپ کو 4 سالہ عالم کورس کروائیں گے, وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے. تو شام میں اگر آپ ان سے یہ پرمیشن لیں کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے کچھ وہ اجازت دیں گے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے شام کے وقت میں جاب کر لیں اور شادی مادی کر لیں شام کے وقت میں, اور صبح آپ کیا کریں, پڑھ لیں, تو اچھی بات ہے.